بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں 27 جون کی تاریخ اور رات تقریباً 8 بجے تک کی اپڈیٹس۔ آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے ایک پری پول سروے کروایا گیا ہے۔ حکومتی اور عسکری حلقے خفیہ اداروں کی جانب سے اس قسم کے سرویز تقریباً تمام الیکشن سے پہلے کروایا کرتے ہیں، اور خاص طور پر جائزہ لینا ہوتا ہے کہ حکومت ان تمام تر انتخابات میں کس جگہ کھڑی ہے تاکہ اس کی مقبولیت کے پیمانے کو جانچا جا سکے۔ اس حوالے سے جو نتائج پہنچے ہیں ہم تک، جو کہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے خفیہ اداروں کی، حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کو، اس کی کچھ تفصیلات ہمارے پاس ہیں، اس سے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دو ایسے معاملے جس پر بات کرنا ازحد ضروری ہے ان انتخابات کے سروے کی جانب بڑھنے سے پہلے۔ پہلا معاملہ ہے جناب کہ پاکستان کو نارتھ کوریا، شمالی کوریا بنانے کے حوالے سے عمل کا آغاز باقاعدہ طور پر پنجاب سے کیا جا چکا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی حکومت پنجاب میں ایک ایسا قانون لانے کی تیاری کر رہی ہے کہ جس کے بعد کسی کا بھی محض ایک انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر کسی بھی فرد کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ منجمد کیا جا سکتا ہے، فون نمبر اس کا بند کیا جا سکتا ہے، اس کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ سارے جو ہیں وہ سلب کیے جا سکتے ہیں، باقی تفتیش وغیرہ تو بعد میں ہوتی رہے گی۔ یعنی اس قسم کا قانون، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی موجودگی ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام تر اس قسم کی حرکات کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی سب سے بڑی آواز ہے سوشل میڈیا، وہاں پر وہ آزادانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس آزادی اظہار کو روکا جائے، زور زبردستی لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا کر کے انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ سے ہٹایا جائے۔ اس قسم کا کوئی فارمولہ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوا، آگے چل کر بھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ اور دوسری بڑی خبر ہے جناب جو خاص طور پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے، کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جس روایتی سیاسی مافیا کی حکومت ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک بھتہ خور مافیا کے طور پر ڈیل کر رہا ہے۔ اس وقت عالمی سطح کے اوپر پیٹرولیم کی پرائسز جہاں پہنچ چکی ہیں، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 250 روپے سے کم ہونی چاہیے، اور جنگ سے پہلے جس جگہ پر تھی اگر وہاں پر بھی لے کر آ جائیں تو 258 ہونی چاہیے، لیکن لیوی انہوں نے بڑھا دی، بلیک میل ہو گئے آئل کمپنیز سے، اور کل جو کہ دن تھا کم از کم 45 روپے کم کرنے کے حوالے سے پیٹرول پرائسز کی وہ کم نہیں کی گئی۔ یعنی اگلا پورا ہفتہ 45 روپے پر لیٹر، آپ حساب لگائیں کتنے اربوں روپے بنتے ہیں، کتنا پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ 45 روپے پر لیٹر ہر شخص کی جیب سے اس حکومت نے، اس بھتہ خور مافیا نے بھتہ جو ہے وہ نکلوانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے جب یہ ایکس کے اوپر پوسٹ شیئر کی تو ایک دوست کہنے لگے کہ بھتہ خور تو پھر کم از کم آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، آپ کو کوئی سہولت دیتے ہیں اس کے بدلے کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ بھتہ خور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہیں جو کہ جناب اس کے بدلے آپ کو کچھ دیتے نہیں، سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ یہ دونوں معاملات آپ کے سامنے رکھنے تھے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس اہم ترین سروے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو 45 نشستیں ہیں آزاد کشمیر میں براہ راست جہاں پر الیکشن ہونے ہیں، جس میں سے 33 آزاد کشمیر میں ہیں، 22 مہاجرین کی ہیں جن پر رولا ہے۔ اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت میدان عمل میں ہے، اور یہ جو 33 نشستیں ہیں، ان 33 نشستوں میں سے کم از کم 26 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت باقاعدہ طور پر لیڈ لیے ہوئے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی کیا صورتحال ہے آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس وقت 4 فریق ہیں بیسیکلی۔ ایک موجودہ جو مرکز کے اندر حکومت ہے نواز لیگ کی، دوسری پاکستان پیپلز پارٹی جس کے حوالے گلگت بلتستان کیا گیا، اور اس وقت آزاد کشمیر میں جس کی جعلی حکومت ہے، تیسرا فریق پاکستان تحریک انصاف جس کا مینڈیٹ چھینا گیا جعلی طریقے سے، یعنی آخری الیکشن جہاں پاکستان تحریک انصاف نے جیتے تھے لیکن ان سے مینڈیٹ چھین کر جن کے حوالے کیا گیا، اس کی پوری تاریخ ہے آپ کو پتہ ہے۔ اور چوتھا فریق ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ اس وقت سڑکوں پر ہیں، میدان عمل میں ہیں، اور تقریباً 3 ہفتے انہیں سڑکوں پر نکلے ہو گئے ہیں، اور مطالبات ان کے جو ہیں وہ عوامی بھی ہیں، مطالبات ان کے سیاسی بھی ہیں، مطالبات ان کے جمہوری بھی ہیں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اور آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو لے کر چلوں گا انٹرنیشنل میڈیا کی اس خبر کی جانب جس میں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ گاڑیاں روکی جاتی ہیں، پولیس خوراک اور ادویات ضائع کروا دیتی ہے، اور اس وقت یہ جو آزاد کشمیر ہے جسے انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کا زیر انتظام کشمیر کہتا ہے، اس میں اشیاء کی قلت ہے۔ نام چھپایا گیا ہے ان صاحب کا جن کو کوٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ دے رہا ہے،
اور یہاں سے یہ خبر شروع ہو رہی ہے کہ میں نے پولیس والوں کی بہت منتیں کی کہ خدا کے لیے کھانے پینے کی چیزیں گھر لے کر جانے دیں، کیونکہ میرے گھر میں نوبت اب فاقوں تک پہنچ چکی ہے، بیوی بھی حاملہ ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کو کہا کہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دو تو تب جانے کی اجازت ہے، ورنہ یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ الفاظ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہائشی نوید کے ہیں۔ یہ فرضی نام ہے۔ نوید کا تعلق پونچھ سیکٹر میں، یہ وہی روٹ ہے آزاد پتن سے راولہ کوٹ اور پھر آگے پونچھ، اور وہ کہتے ہیں جناب لائن آف کنٹرول کے پاس واقع عباس پور سے ہے، اور اپنے خاندان کے لیے وہ راولپنڈی سے کھانے پینے کی اشیاء جیسے آٹا، چاول، چینی اور دالیں لے کر اپنے گاؤں جا رہے تھے۔ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی وجہ سے عوام کو وہاں پر مشکلات ہیں، یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس دھرنے کی وجہ سے جو کہ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں جناب کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کالعدم قرار دی گئی تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات پورے کروانے کے لیے ہڑتال کر رکھی ہے، جس سے اب تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہیں، اور ہڑتال کی وجہ سے خطے کے اکثر حصوں میں، یہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ خطے کے اکثر حصوں میں کاروباری سرگرمیاں بند ہیں، اور اب ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ باہر سے خوراک اور پیٹرول لانے والی گاڑیوں کو ریاستی حدود کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزمرہ ضرورت کی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر لوگ اپنی ذاتی گاڑیوں میں، کچھ محدود سامان ہوتا ہے نا کہ چلیں کوئی بندہ سوچتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے گھر، یہ میرے پاس میری ذاتی گاڑی ہے، ہم آپ بھی ایسا کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب واپس گھر جا رہے ہوں کہ چلیں کچھ خریداری کر لیتے ہیں، تو وہ بھی بالکل انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ جناب جو اپنی ذاتی گاڑی میں کچھ محدود سامان لے کر جا رہے تھے انہیں بھی روکا جا رہا ہے۔ اور اس اقدام کی اس وقت عوام، جو عام عوام ہے آزاد کشمیر کی، اور مظاہرین دونوں کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حکام کا یہ موقف ہے کہ پیٹرول کی ترسیل ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم نے روکی ہے، اور اشیاء خوردنوش کے روکے جانے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ اس قسم کا لا علمی کا اظہار آپ کو پتہ ہے سرکاری حکام جس موقع پہ کرتے ہیں اس کے کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ یا آزاد پتن میں پولیس نے کسی ایسی گاڑی کو نہیں روکا جس میں کھانے پینے کا سامان لادا گیا ہو، لیکن دوسری جانب یہ معاملہ ہے کہ نوید جو کہ فرضی نام ہے، ظاہری بات ہے اگر ان کا نام نہ چھپایا جائے تو انہیں غائب ہو جائیں گے، وہ آپ کو پتہ ہے انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پونچھ سیکٹر کے قریب ایل او سی کے ساتھ 50 کے قریب گاؤں ہیں جہاں کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ سنیے گا ذرا غور سے کہ 1.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام علاقے میں اشیاء خوردنوش ناپید ہو رہی ہیں، اور لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر جو سٹاک جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور نوید جو ہیں وہ راولپنڈی میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی روداد سناتے ہوئے کہا کہ وہ عباس پور میں اپنی فیملی کے لیے راولپنڈی سے اشیاء لے کر جا رہے تھے کہ آزاد پتن کے قریب پولیس اہلکاروں نے ان کی گاڑی کو روکا اور گاڑی کی تلاشی لینا انہوں نے شروع کر دی، اور ان کا دعویٰ ہے کہ پولیس اہلکاروں نے زبردستی ان کی گاڑی سے سامان بھی اتار دیا۔ وہ سارے کا سارا سامان انہوں نے سڑک کے اوپر رکھ دیا، اور وہاں نوید صاحب کے بقول وہاں پر انہوں نے درجنوں، سڑک کے کنارے انہوں نے درجنوں ایسے ٹرک دیکھے ہیں آزاد پتن کے قریب جو کھڑے رکھے گئے ہیں پولیس کی جانب سے، اور پولیس اہلکاروں سے بھی پوچھا گیا تو ان کے بقول وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء تمام کے تمام ٹرکوں میں لدی ہوئی ہیں۔ راولہ کوٹ اور پونچھ سیکٹر کے لیے کھانے پینے کا جو زیادہ تر سامان ہے، یہی جو روٹ ہے آزاد پتن والا، یہ جو کہوٹا، فارورڈ کوٹا اور آزاد پتن، یہاں سے ہی جاتا ہے۔ اور کیونکہ علاقے میں پیٹرول کی بھی کمی تھی، اس لیے نوید صاحب نے اپنے ساتھ ایک پیٹرول کا بھرا ہوا کین بھی رکھ لیا کہ چلے میں اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو پولیس والوں نے پیٹرول ان سے ضائع کروایا، سارا وہ پھینکوایا، خالی کین ان کے حوالے کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو ادویات آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ ضائع کر دیں، تب آپ کو جانے کی اجازت ہے، نہیں تو واپس چلے جائیں۔ یہ الفاظ ہیں نوید صاحب کے کہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب شہر میں اسپتال جو ہیں وہ کھلے ہیں، ان کی حاملہ اہلیہ کو کسی بھی وقت اسپتال لے کر جانا پڑ سکتا ہے، لیکن علاقے میں پیٹرول ناپید ہے، اس لیے میں نے یہ رکھ لیا ہے۔ 500 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، اور 1 لیٹر مل رہا ہے، کسی بھی بندے کو 1 لیٹر سے زیادہ نہیں مل رہا۔ اسپتال ہمارے گھر سے کافی دور ہے، مجھے یہ رکھنے دیں، لیکن انہوں نے نہیں رکھنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیٹرول بھی ضائع کر دیں، یہ سامان کھانے پینے کا ضائع کر دیں، یہ ادویات آپ ضائع کر دیں، پھر آپ بے شک چلے جائیں۔ اور اسی طرح سے راولہ کوٹ کے رہائشی ہیں سردار سلمان، انہوں نے بتایا کہ جناب ان کے علاقے میں تقریباً کوئی 3 ہفتے ہو گئے ہیں اشیاء خوردنوش فروخت کرنے والی تمام دکانیں بند ہیں، میڈیکل سٹور بند ہیں۔ اچھا، اب یہ کسی نے زور زبردستی تو بند نہیں کرائے، عوام نے ہڑتال کے اوپر، کال کی جو ہڑتال تھی اس کی وجہ سے انہوں نے بند کی ہیں۔ اب اگر کوئی بھی جو ریاست ہے، کوئی بھی جو حکومت ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یار
اس ہڑتال کی وجہ سے اگر عام عوام کو مشکلات ہیں تو اس کا وہ حل نکالتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، کچھ اپنی منواتی ہے، کچھ ان کی مانتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے. میں نے وہ کہا نا کہ جو کنسیپٹ دیا گیا تھا ہارڈ اسٹیٹ کا، کہ ریاست جناب ماں کی بجائے باپ کا کردار ادا کرے گی، اور پھر یہ سب کچھ اب حالات اسی طرف کو، اب اس کے بجائے کہ جناب جیسے سیاسی جماعتیں پہلے راستہ نکال لیا کرتی تھیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی تو حکومت ہے نہیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے. آپ ذرا یاد کریں نا کہ جب وہ بلوچستان کے اندر ایک مخصوص کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے، عمران خان صاحب کے اوپر کتنی تنقید ہوئی تھی کہ جا نہیں رہے اور ان سے بات نہیں کر رہے، اور بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صافی اس کے اوپر جناب میراتھن ٹرانسمیشن کر رہے تھے. اب یہ دیکھیے 3 ہفتے ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کے اندر اس ساری صورتحال کو، اور آپ کو میڈیا پہ کوئی خبر کچھ نظر آ رہی ہے؟ یعنی انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ اگر کرتا ہے تو ان کے خلاف بھی احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے، ان کو لیٹر لکھ دیے جاتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے. یعنی کوئی اگر خبر یعنی کہ وہی بالکل ماڈل، یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. ایک وہ مریم نواز صاحبہ کی قانون سازی والا بھی، ٹھیک ہے جی، اور ایک وہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ کم نہ کرنے والا، اور ایک یہ والا معاملہ. یعنی کہ ریاست باقاعدہ طور پر، میں نے آپ کو کہا نا کہ بالکل نارتھ کوریا، شمالی کوریا کے ایسے انداز میں، اور جس کو کہا جاتا ہے نا کہ یار عوام کی اگر کوئی حقوق، یعنی ایک رعایا، یعنی کوئی ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے جمہوریت کے اندر جو ہوتے ہیں نا کہ یار یہ عوام ہے، ان کے کوئی رائٹ ہے. یعنی کیونکہ عدالتیں انہوں نے قابو کر لی ہیں، اور ایک جج 40-50 لاکھ تنخواہ آئینی عدالت کے اندر ان کو جو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اس پہ کبھی کریں گے سٹوری، کتنا انہیں پیٹرول، کتنے انہیں سہولتیں، کیا کچھ، اور کس مقصد کے لیے کہ آپ نے کام کوئی نہیں کر. یہی ہے نا. یعنی سپریم کورٹ جو ایک نام نہاد موجود بھی تھی، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے ہیں، نہ انہیں کام کرنے دینا ہے، نہ خود کوئی کام کرنا ہے. اگر وہ کچھ کریں بھی تو آپ نے اس معاملے کو روک لینا ہے. یعنی کام نہ کرنے کے 50 لاکھ روپے. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ججز کے کم از کم اس کی تنخواہیں اور دیگر اس کے پرکس اینڈ پرویلیج جو ہے وہ ملا کے اتنی اماؤنٹ کم از کم خرچ کی جا رہی ہے. اور کیوں خرچ کی جا رہی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو سڑکیں بن گئی، اور جناب یہ دیکھیے یہ روٹ نکل آیا، اور رنگ روڈ بن گئی، اور فلاں موٹر وے بن گئی ہے. یہ مجھے بتائیں نا کہ عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اکانومی پاکستان کی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ ایک مخصوص طبقے کو آپ نے فوائد ہے جو کہ قلعے کے اندر ایک بند ہے. ایک بڑی اچھی کتاب بھی ایک آئی ہے، اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے کہ جناب ایک کچھ لوگ قلعے کے اندر بند ہیں، ان کے لیے تمام تر سہولتیں ہیں. جو قلعے کے باہر ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور قلعے کے اندر والے یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے. بالکل اسی قسم کی صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں 50% سے زیادہ آبادی غریب ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، پرچیزنگ پاور ان کی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب ہم نے ترقیاتی کام ہو رہی ہے. یعنی باقاعدہ طور پر ایک مافیا، میں بار بار ذکر کرتا ہوں نا کہ مافیا کی طرح جو ہے وہ سسلین مافیا کی طرح باقاعدہ طور پر. کسی نے کہا تھا نا سسلین مافیا کے لفظ، تو لوگ بڑے ناراض ہوئے تھے، لیکن واقعی اب انہی کی حکومت ہے نا جن کے متعلق کہا گیا تھا سسلین مافیا. بظاہر تو وہی ہیں شریف فیملی، تو باقاعدہ طور پر ایک روایتی سیاسی مافیا کی طرح ایکٹ کرنے ہیں. قانون سازی کا معاملہ ہو، اور پیٹرولیم پرائسز کا معاملہ ہو، یا یہ معاملہ ہو کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان پھینک دیں پھر آپ گھر چلے جائیں. یعنی لوگوں کو تکلیف دینی ہے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی لے بھی آئے سامان گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ انہیں تکلیف ہو. اور یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کے مقصد تو یہی ہے نا کہ عوام کو تکلیف اتنی پہنچا دو کہ وہ یہ کہیں یار یہ کیوں بیٹھے ہوئے، انہیں ختم کریں. تو اس قسم کی چیزوں کا مقصد یہ ہے. اور پھر اس کا ڈیفینیٹلی رد عمل پہلے بھی آتا رہا ہے، اب بھی آ رہا ہے. اور کہتے ہیں جی بڑی ہم نے منصوبہ بندی کے تحت پیٹرول کی ترسیل ہم نے روکی ہے، اور تاکہ جناب یہاں پر جو ہے وہ ان کی ہڑتال کو جو ہے وہ ناکام بنایا جا سکے. اب وہاں کچھ علاقے ہیں جیسے باغ کا یا راولا کوٹ کے کہ وہاں پر دکانیں کچھ دن کے لیے لوگ شٹر نیچے کرتے ہیں، کچھ خریداری کر لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر کر کے، اس کے بعد پھر دوبارہ. ٹھیک ہے جی. اب جو کمشنر پونچھ ڈویژن سردار وحید صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے دکانیں اپنی مرضی سے بند کی ہوئی ہیں، اور ہم زبردستی کھولنے کا نہیں کہہ سکتے. تو پھر مرضی سے اگر بند کی ہیں تو مظاہرین نے تو بند نہیں کرائی نا، پھر آپ یہ بات تسلیم کریں کہ اس ہڑتال کے ساتھ ہیں عام عوام یا تاجر برادری. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے عوام کو کیا تکلیف پہنچانی ہے؟ آپ نے حل نکالنا ہے نا. آپ حل اس کا نہیں نکال رہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ یہ سروے ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جن کا راستہ روکا، اچھا انہیں انتخابی نشان آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے جو دیا ہے، اب اس کے اندر بھی کچھ تھیوری سامنے آ رہی ہیں کہ جناب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور پی ٹی آئی کا جو ایک کہا جائے کہ ایک نیچرل الائنس ہے اس معاملے کے اوپر، ان کو علیحدہ کیا جائے. تاکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہاں پر جو ہے ان کی منشا کے مطابق یہ نشان ملا تاکہ یہ الیکشن کے اندر چلے جائیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہ رہیں، ان کا موقف اور رہے، ان کا اور رہے، یہ سسٹم کے اندر آ جائیں انہی 12 نشستوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہی کام کیا جائے جو پہلے کیا جاتا رہا. کیونکہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، یعنی آپ انتخابی نشان نہیں بھی دیتے تو پاکستان تحریک انصاف نے جیتنا ہے وہاں پہ. اس وقت تمام سروے یہ بتا رہے ہیں، اور خفیہ ایجنسیز کے سروے 33 میں سے 26 نشستوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ شخص کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے گا یہ عمران خان کا امیدوار ہے، جس کے پاس نشان کچھ بھی ہو،
جس سے یہ کہا جائے گا یہ عمران خان کا امیدوار ہے، وہ شخص وہاں پہ جیتے گا، جیسے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہوا یہاں پر، وہ جیسے گلگت بلتستان کے اندر ہوا، بعد میں آپ جو کچھ مرضی کرتے رہے وہاں جس طرح سے آپ نے کیا، لیکن آزاد کشمیر میں کیونکہ یہ کرنا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے پوری دنیا کی کیونکہ نظریں ہیں، ویسے بھی لائم لائٹ میں ہے معاملہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے، اس پہ اگر انہوں نے گلگت بلتستان یا مرکز والی دھاندلی کر دی اور معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹریپ ہے جناب کہ آپ انتخابی نشان لیں، الیکشن کے اندر جائیں، جیتیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے جو بھی فیصلہ کروائیں اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق 12 نشستوں کے حوالے سے اسے آپ کرتے رہے جیسا کہ پہلے ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام تر پولیٹیکل کارڈز انتہائی سمجھداری کے ساتھ اس ماحول کے اندر کھیلنے ہیں، اور خاص طور پر اگر عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ملتی ہے کسی بھی کی تو اس کو لینا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی پیغام عمران خان صاحب کا باہر پہنچے، اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کریں تو تب اس پیغام کو پاکستانی عوام اس کے اوپر یقین کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔